السلام علیکم ناظرین، انفو نیوز نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان ہبا بازی. ناظرین، جیسا کہ پاکستان اس وقت سیلابی صورتحال کا اس کو سامنا ہے اور کافی زیادہ مشکلات آ رہی ہیں اور بہت سارے صوبے اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو کہ کافی تباہ ہو چکے ہیں. وہاں کے مویشی بھی اور وہاں کے لوگ بھی اور انسانی جانیں بھی کافی زیادہ ضائع ہو چکی ہیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کریں گے کیونکہ تونسا شریف میں بتایا جا رہا ہے کہ کافی زیادہ سیلاب آیا اور وہاں پہ تباہ کاریاں بھی کافی زیادہ ہوئی، لوگوں کا نقصان بھی کافی زیادہ ہوا اور یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا. تو وہاں کے جو ایک رہائشی ہمارے ساتھ موجود ہے، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ہاشم رضا بزدار. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کے علاقے میں جو سیلاب آیا تو کتنی تباہ کاریاں ہوئی، کیا کیا، اور آپ کی آنکھوں دیکھا حال ہے؟ جی بالکل، ہماری آنکھوں جیسا حال ہے. بہت سے نقصان ہوئے. نتکانی علاقہ ہے ہمارے علاقے تونسا شریف کی سائڈ سے، بستی موگا، گامب کلاچی اور بہت سے علاقے ہیں، وہاں بہت سے نقصان ہوئے ہیں. تو کیا زیادہ نقصان کس پہ آیا اور کیسے بر وقت امداد آپ کو ملی حکومت کی طرف سے؟ نہیں، کوئی امداد نہیں ملی. اپنی مدد آپ کے طرح تنظیمیں کام کر رہی ہیں چھوٹی چھوٹی. تو وہ علاقہ لگتا ہے کس کے ساتھ ہے؟ آپ کے ایم این اے آپ کی مدد کو آتے ہیں یا نہیں؟ ہمارا علاقہ تحصیل تونسا، ضلع ڈیرہ غازی خان، سردار عثمان خان کا علاقہ ہے. اس کے آنے سے کچھ کام بہت تبدیلی آئی ہے، کام وغیرہ ہوئے ہیں ہمارے علاقے میں. تحصیل تونسا، ڈی جی خان اور وہوا میں بہت سے کام ہوئے ہیں. کیسے کیسے کام ہوئے؟ ترقیاتی کام بہت ہوئے ہیں. روڈ وغیرہ بنے ہیں اور بلڈنگیں جو سرکاری عمارتیں تھیں وہ ہسپتال وغیرہ سب بن گئے الحمد. تو ابھی تباہ کاریاں ہوئی ہیں تو کتنا نقصان ہوا ہے؟ جانی کتنا نقصان ہوا ہے؟ مالی آپ کو کیا جانی بھی مال ہوئے ہیں اور مالی بھی نقصان بہت ہوئے ہیں. تو ابھی کیا حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ حکومت کتنی مدد کر پائی ہے آپ لوگوں کی؟ حکومت سے یہی اپیل ہے کہ بر وقت ان کو انصاف دیا جائے اور جو ان کے مکانات گر گئے ان کے مکانات تعمیر کرائے جائیں اور جو نقصان ہوئے ان کا ازالہ کیا جائے. اور فصلیں وغیرہ بھی سنیں تباہ ہوئی ہیں، تو کیا کتنا اس حوالے سے کتنا نقصان ہوا آپ کا؟ نقصان بہت ہوئے. فصلیں کپاس کی فصلیں تھیں وہ بہت نقصان ہوا ہے اور چاول وغیرہ تھے سب کے تباہ ہو گئے ہیں. تو لوگ مائگریٹ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ کن کن علاقوں میں جا کے پناہ لے رہے ہیں؟ بس جو ہمارا بیٹ والا علاقہ تھا نا دریا سندھ کے قریب، وہ سب مائگریشن کر گیا ہے. نتکانی سے آگے تونسا شریف، ٹبی کیسرانی، وہوا، جو دمان والے علاقے تھے نا وہاں چلے گئے. تو آپ کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی حادثہ ہوا ہے؟ جی ہمارے آنکھوں دیکھا حال ہے. ہمارے علاقے میں تقریباً 5-6 کلومیٹر ہے. بہت نقصان ہوا ہے. چلیے ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. وہ کیا لگتا ہے جو فنڈ اتنے زیادہ کلیکٹ ہو رہے ہیں حکومت سے، تو وہ کیا ان لوگوں تک پہنچ رہے ہیں جو سیلاب زدگان ہیں؟ نہیں، ہمارے علاقے میں تو کوئی فنڈ نہیں ہے ابھی تک. کوئی فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں لیکن حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک. فلاحی ادارے کون سے کام کریں؟ آپ کہہ رہے ہیں نا بزدار صاحب کے جو علاقے کے، تو وہاں پہ وہ کیا کام کریں؟ ان کی کیسی کارکردگی ہے؟ اس میں جماعت اسلامی ہے اور دوسرے فلاحی ادارے ہیں، GDC ہے وغیرہ کام کر رہے ہیں. بزدار صاحب نے کام کیا ہے سیلاب میں. ہاں اچھا. کتنا کام کیا ہے؟ کتنی کارکردگی ہے؟ کارکردگی 100% درست ہے بزدار صاحب کی. اس نے فنڈ وغیرہ دیے ہیں لیکن جو شہباز شیوا ہے فوٹو سیشن کر کے چلا گیا. مریم ناز بھی آئی تھی، وہ بھی فوٹو وغیرہ لے کے چلے گئے. کوئی تو حکومت سے کیا اپیل کریں گے؟ حکومت سے یہی پہلے کہ کوئی سلمان اور ڈسٹرکٹ DG خان تونسا شریف پہ توجہ دیں. عمران خان اچھا آدمی ہے، اس کو حکومت بھی اچھے. جو ہمارا گاؤں میں سیلاب بھی آیا تھا، انہوں نے ہیلیکاپٹر بھیجا، لوگ ادھر پھنسے ہوئے انہیں ہیلیکاپٹر سے اٹھایا. 5-6 آدمی تو سیلاب سے جان چھوٹ گیا اس کا، تو انہوں نے ہیلیکاپٹر بھیجا. سیلاب کا متاثر جو لوگ ہیں وہ بھی ان کا بہت امداد کیا اور اس کا مدد بھی کیا. آگے جو سیلاب ہے راستہ بھی خراب ہو گیا ہمارا کمراڑ کا، اور ٹورزم بھی ادھر جو تکلیف ہے اور مصیبت میں پھنسا ہوا، انہوں نے بہت امداد کیا ان کا. عمران خان تو اچھا آدمی ہے، اس کے لیے ہم سب اس جان بھی دے گا، وہ بہت اچھے آدمی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ذبیح اللہ. کہاں سے آئے ہو؟ دیر سے آیا ہوں. اچھا، دیر میں بھی سیلابی صورتحال کا جو انہیں بھی سامنا ہے، دیر کے لوگوں کو، اور وہاں کے علاقے بھی ڈوب چکے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کتنا نقصان ہوا ہے؟ آپ کی آنکھوں دیکھا حال ہے یا آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا ہے؟ نہیں، ہمارا ساتھ تو ہو گیا لیکن ہمارا گاؤں بھی ہو گیا. 5 بندہ سیلاب نے وہ سر لاپتہ کیا، لیکن اسکول جاتا ہے واپس آتا ہے. اس کا باپ وہ جو ہے نا اس جاتا ہے اسکول پہ، اس کو پتہ کرنے کہ کون سا جگہ پہ ہے نا، وہ سیلاب نے ڈوب کیا سارا. ہاں، ایک گاؤں کے 5 لوگ ہیں یا ایک گھر کے 5 لوگ؟ ایک گھر کا ہے 5. کیا لگتے تھے وہ آپس میں؟ وہ آپس میں وہ چاچا کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، وہ سارا. کہاں گئے تھے؟ اسکول گئے تھے؟ ہاں اسکول گئی تھی. تو کب ہوا واقعہ؟ وہ تقریباً اس والا سیلاب تو آئے، بارش ہو گیا نا کس دن، اس دن میں. وہ جو ہمارا علاقہ تھا، ایک جماعت اسلامی کا MP تھا، کون تھا MP؟ عنایت اللہ خان تھا. وہ بہت اچھا کارکردگی کیا ہے وہ دیر کا.
لیکن وہ اچھا بندہ ہے, اللہ اس کی عمر میں برکت. نے کیا کارکردگی کی ہے جب آپ کے 5 لوگ گاؤں کے ڈوب چکے ہیں, اور انتظامیہ نے کیا کام کیا ہے, اس کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے, آپ کے علاقے کے لوگوں نے کیا کیا ہے؟ لیکن ہمارا علاقے کے جو فاؤنڈیشن تھا عنایت اللہ خان فاؤنڈیشن کا, اس نے سارا وہ خدمت کی ہے سارا لوگوں کا. وہ کھانا بھی دیتے, پانی بھی دیتے, چاول وغیرہ سارا کچھ دیتے ہیں نا وہ. لیکن ہمارا گاؤں کا ہے نا جو عنایت اللہ خان, وہ بہت اچھا بندہ تھا. لیکن سارا وہ لوگ ہے نا وہ چور لوگ تھا. اس نے سارا بتایا کہ ہم یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے, کچھ نہیں کرتا ہے. لیکن ایک بندہ تھا وہ تعلیم میں بھی فوکس کرتا ہے, اور عنایت اللہ خان کالج بھی بناتا ہے, اسکول بھی بناتا ہے, سارا غریب لوگوں کا خدمت کرتا وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ ڈھونڈنے میں کوئی مدد نہیں کی, کوئی ہیلپ نہیں کی ابھی تک؟ سارا کیے نا. لیکن ہمارا ایک کونسلر تھا بھی, ملک منیر تھا, اس نے بھی خدمات کی ہے سارا. تو وہ بندے ابھی تک ملے نہیں ہیں, کیا ریکوری کیا ہوئی, کیا اس کا؟ لیکن ملتا ہے 3 بندہ ملتا ہے, پھر ایک ملتا ہے, پھر وہ سارا ملتا ہے. لیکن دن لگے گا اس پہ کوششوں. وہ تو کتنا وقت ہو چکا ہے؟ تقریباً 2-3 دن اس بندہ کو لگتا ہے, لیکن پانی میں ڈوبتا. ہاں تو ابھی تک وہاں پہ جو ہے وہ کیا صورتحال ہے؟ آپ بس کچھ نہیں ہوگا, بس ویسا تھا. مطلب سیلاب آیا, تباہ کاریاں تو ہوئی ہوں گی؟ ہاں تباہ کاری ہو گیا سارا جگہ پہ. لوگوں کے گھر وغیرہ گرے ہوں گے, کچھ مویشی وغیرہ بہ گئے ہوں گے, جانی مالی نقصان کتنا ہوگا؟ وہ زیادہ تر ہوگا, لیکن وہ بندہ سارا بولتا ہے ہم اس کو پیسے دیتا ہے, لیکن ابھی تک وہ کچھ نہیں ہوگا نا. تو اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے لوگ, یا وہاں پہ ریلیف بھی حکومت کی طرف سے دیا جا رہا ہے کچھ؟ لیکن ہم نے خود ہی وہ لیو کرتا ہے نا, خدمت کرتا ہے, لیکن حکومت بھی کچھ کر سکتے ہیں. کر سکتی ہے, مطلب ابھی تک پہنچی نہیں ہے؟ ابھی تک وہ تو سارا وہ بندہ بیچتا ہے نا, وہ ACDC نے بندہ بیچتا ہے, لیکن خود ہی وہ نہیں آیا تھا گھر پہ. وہ نہیں آتا اور بس بندے بیچتے ہیں؟ نہیں, وہ صرف بندہ بیچتا ہے اس نے. تو ابھی آپ کیا کہنا چاہو گے حکومت کو؟ لیکن ہم حکومت سے یہ چاہیے, لیکن غریب لوگوں کا مدد کرنا چاہیے. لیکن پاکستان میں تو مہنگائی بہت زیادہ تھا, اس وجہ سے ہم یہ بتاتا ہے, لیکن وہ سارا لوگ مجبور نہ ہو جائے گا کہ ادھر ہی, تو سارا پاکستان میں رولا بن گیا, اس وہ نہیں ہو جائے گا. لیکن تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عبداللہ. اچھا عبداللہ, یہ بتاؤ کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہو, آپ نے بتایا کہ وہاں پہ سیلابی صورتحال کا سامنا ہے, تو اب تک کتنا نقصان ہو چکا ہے, اس کی ریکوری کیسے کی جا رہی ہے, کیا حکومت جو ہے وہ انتظام وغیرہ کوئی کر رہی ہے؟ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ہمارے علاقوں میں کا جو زیادہ تر دار و مدار ہوتا ہے نا, وہ فصلات پر ہوتا ہے, مویشیوں پر ہوتا ہے. مویشی بہہ چکے ہیں, اور اس میں جو بچے ہوئے ہیں اس میں لمپی سکن آئی ہوئی ہے, فصلات بالکل تباہ ہو چکے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, ہمیں یہ خطرہ ہے کہ انسانی المیہ وہاں پر پیدا نہ ہو جائے. وہیں پر نہ کسانوں کے پاس وہی پیسے ہیں وہ کاشت کریں گے. اسی وجہ سے میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں جس کے گھر گر گئے ہیں ان کو وہ تعمیر کر کے دیں, اور جس کا فصلات کا نقصان ہوئے ان کو ازالہ کیا جائے, اور ان کو وہ کیا جائیں معاوضہ جات دیے جائیں, آسان اقساط پر قرضے دیے جائیں, تاکہ وہ اپنی نئی فصلات اگا سکیں. تو اب تک حکومت کی طرف سے کتنا آپ کو ریلیف مل چکا ہے؟ شہباز شریف آئے تھے, لیکن وہاں پر پکچر کھنچوائیں اور پھر چلا گیا, اور کوئی نہیں ہوا. تو NGOs وغیرہ کی طرف سے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت آپ کی کتنی ہیلپ کر رہے ہیں؟ تھوڑی بہت ہو رہی ہے, لیکن جس طرح ہونی تھی اس سے نہیں ہو رہی, نہیں ہو رہی. تو کتنا نقصان ہوا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی اس کے بعد جب سیلاب آیا اس کے بعد کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ کب تک رہیں گی اور کتنے عرصے تک رہیں گی, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے اندازے مطابق یہ 20 سال تک یہ المیہ پورا نہیں ہوگا. جیسے لوگوں نے ساری زندگی کمائی لگا کر گھر بنایا تھا, وہ گھر گر گئے ہیں. بہت سارے ایسے بیچارے تھے وہ دہاڑی کرتے تھے, ایک 800 روپے 1000 روپے کماتے تھے, وہ کس طرح سے وہ جو نا اپنا گھر بنائیں گے. میں کہ میرے حساب کے مطابق 20 سال تک یہ ازالہ نہیں ہو سکتا. تھینک یو سو مچ.